نیو ایئر حفظ قرآن اور احادیث کی روشنی میں یعنی نئے سال کی ابتدا میں خوشی منانا قرآن اور احادیث کی روشنی میں اگر ہم بغور قرآن عظیم الشان احادیث نبویہ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کی تاریخ کا سیرت کا مطالعہ کریں تو صرف یہ بات واضح ہے اگرچہ اسلامی سال اس کو قمری سال کہا جاتا ہے، محرم سے شروع ہو کر ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے، اور جو شمسی سال ہے یا آپ اس طرح کہتے ہیں کہ ایک عیسوی سال ہے اور دوسری جو ہے نا ہجری، عیسوی سال جنوری سے شروع ہو کر دسمبر پہ ختم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کے لیے نئے سال اور نئے مہینے کی ابتدا میں یہ دعا فرماتے ہیں، اللہم ادخلہ علینا بالایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اس کا ترجمہ اللہم یا الہ العالمین، یعنی ان الفاظ میں اگر ہم غور کریں فکر کریں تو ہر بندے کو واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی امت کو نئے سال کی آغاز میں، نئی مہینے کی آغاز میں یہی دعا پڑھنی چاہیے، مرد ہوں عورت ہوں، خصوصی طور پر مسلم معاشرے کی بہتری کے لیے، خاندانوں کی بہتری کے لیے، اتفاق و اتحاد کے لیے، سلامتی کے لیے، امن کے لیے، تو فرمایا کہ اللہم یا الہ العالمین ادخلہ علینا، اس سال یا اس مہینے کو ہمارے اوپر داخل فرما، بالایمان، ایمان کی حالت میں، یعنی ایسی حالت نہ ہو کہ ہم غیر ایمان کی حالت میں ہوں، اللہ ہم سب کو ایسی حالت سے بچائیں۔ تو ایمان سب سے بڑی دولت جو ہے، خوشی جو ہے مومن کے لیے، وہ ایمان کی مضبوطی ہے، اور ایمان جو ہے اس کے 7 پلرز ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت والسلامت۔ الہی اس سال اور مہینے کو ہمارے اوپر داخل فرما سلامتی کے ساتھ، کہ جس کی وجہ سے ملک میں، صوبے میں، شہروں میں، گھروں میں سلامتی ہو، خوشحالی ہو، امن ہو، والاسلام، اور اسلام کی حالت ہو، ہماری مساجد پنجگانہ نماز معجومہ بری ہوئی ہوں، ہماری نوجوان تلاوت کر رہے ہوں، استغفار کی محافل ہو، درود کی محافل ہو، تسبیح ہو، تحلیل کی محافل ہو، ایسی حالت میں اس سال اور مہینے کو داخل فرما، وَرِضْوَانٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ، اور ایسی حالت میں کہ رحمان ہم سے راضی ہو، وَجِوَارٍ مِّنَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان سے حفظ و امان میں ہو۔ 2 چیزوں کی لڑائی ہے، شیطان چاہتے ہیں کہ لوگ ناشکرا، بے صبر، بے دین، فحاشی، عریانی، شراب نوشی اور لوہ و لعب، شیطانی کاموں میں مصروف ہوں۔ رحمان کا کیا چاہت ہے؟ رحمان کی چاہت یہ ہے
کہ لوگ اپنے بھیجے ہوئے خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرویدہ ہو، تحفظ ناموس رسالت ہو، ناموس قرآن ہو، اور لوگوں سے مساجد، مدارس، حفاظ زیادہ ہوں، علماء کرام، اور رب کی چاہتے واللہ یدعو الی الجنت والمغفرہ، اللہ فرماتا ہے، اللہ ہم میں دعوت دیتا ہے الی الجنہ، جنت کی طرف، والمغفرہ، اور مغفرت کی طرف۔ یہ ورضوان من الرحمن کا معنی ہے۔ وجوار من الشیطان کا مطلب یہ شیطان کی چاہت یہ ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان ہوں، فحاشی، عریانی، بدکاری، سود، شراب، غیبت، بہتان، چغلی، بے دینی، قتل و قتال، آپس میں جنگ و جدل، لڑائی میں مصروف ہوں۔ اب دیکھنے میں آیا ہے کہ نئے سال کی آغاز میں 31 دسمبر کو رات 12 بجے ملک، خصوصی طور پر اسلام آباد، کراچی، لاہور کے بڑے ہوٹل، ریسٹورنٹ، سیکٹرز، نائٹ کلب، اس میں شراب نوشی کا اہتمام ہوتا ہے، لڑکے اور لڑکیاں، مرد اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، ڈول باجے کا اہتمام ہوتا ہے، ناچ گانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ جو نوجوان نسل ہیں وہ سلنسر نکال کر ویلنگ کرتے ہیں روڈوں کے اوپر۔ یاد رکھنا چاہیے قرآن اور احادیث کی روح سے نئے سال کی آغاز میں یہ حرام، ناجائز اور یہ حرام قطعی ہے، اور اس کا حکم جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ سورۃ النور میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر فرمایا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشۃ، کہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے، فحاشی اور یعنی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ نئے سال کی آغاز میں مرد اور عورتوں کا جو اختلاط ہے، پھر ڈانس اور ناچنے کی محافل کا انعقاد، ان کے ساتھ شراب نوشی کا اہتمام ہوتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے یہود و نصارہ سے ماخوذ ہیں، چونکہ کرسمس ڈے جو ہے 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں، ان کی جو چرچ ہیں اس میں یہی شراب ہے، مرد اور عورت، لڑکی اور لڑکیاں، ان کا اختلاط ہوتا ہے، ڈول باجے گانے، حتیٰ کہ 31 دسمبر تک وہی چیز چلتی رہتی ہے پہلے سے۔ اور مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے، ان کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں بھی منانا چاہیے، لیکن قرآن اور احادیث کے دائرے کے اندر۔ اس طرح بھی نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں منانا چاہیے، نہیں منانا چاہیے، وہ اس لحاظ سے کہ ایک سال گزر گیا، ایک سال 12 مہینوں کا ہم نے محاسبہ کرنا ہے۔
اور جو دن رات ہیں، جو سانس ہیں، جو گھڑیاں ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ نعمت کے زائل ہونے پر افسوس کیا جاتا ہے، نعمت کے زائل ہونے پہ خوشی نہیں منائی جاتی۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ تو اللہ نے سورۃ نور میں فرمایا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں، جس طرح پیمرا، وہ تمام چینل کے اوپر ڈول، باجے، گانے، ڈرامے، ان کی نوٹیفیکیشن جاری کراتے ہیں، قیامت کے دن وہ ذمہ دار ہوگا۔ چونکہ گھروں کے اندر اکثر جو ہے ٹیلی ویژن رکھے ہوتے ہیں، مرد حضرات تو بیچارے مزدوری کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، اور ہر ایڈورٹائزمنٹ کے اندر جو ہے فحاشی اور یعنی کا درس ہوتا ہے۔ میں جب لاہور جاتا ہوں، یونیورسٹی گرین انٹرنیشنل یونیورسٹی لاہور، رب کعبہ کی قسم جس گاڑی میں میں سفر کرتا ہوں، اس میں انڈیا کی فلمیں، انڈیا کا جو جھنڈا ہے، فلیگ ہے، یہ لہرایا جاتا ہے، ان کی جو کلچر ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی جو ہے نا سپورٹ جو ہے وزیر کون ہے، یعنی ہر گاڑی کے اندر انڈیا کی جو فلمیں، ان کی جو کلچر ہے، ان کی جو جھنڈے ہیں، ان کی جو مندر ہیں، ان کی عبادت کے جو طریقے ہیں، ننگا جمنا تک وہ کلچر مسلم معاشرے کے اندر سپورٹس کا جو بھی وزیر ہے، قیامت کے دن اللہ نے ان کو جو رسہ باندھنا ہے، ان کے گلے میں پندہ ہوگا۔ یعنی قوم کی ٹیکس پہ ان کو وزیر کو جو تنخواہ دی جاتی ہے، کم از کم ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھ لیں مسلم سوسائٹی، معاشرے کی طرف۔ تو لہذا نئے سال کی آغاز میں مرد اور عورتوں کا اختلاط جو ہے یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا 30-31 آیت سورۃ نور، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومن مردوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ ایک نگاہ ہے، نظر جو ہے یہ بدکاری کی دوائی ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں پہلے نمبر پہ نظر پر پابندی لگائی کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو، چونکہ یہ بندے کو بدکاری کی طرف لے جاتا ہے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس میں پاک دامنی ہے، اس میں عفت ہے، آپ کی عزت ہے، عظمت ہے، اور ساتھ عورتوں کو بھی حکم فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مسلمان جو عورتیں ہیں وہ اپنی نگاہوں کی نظر کی حفاظت کریں، وَيَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور عورتیں بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مرد اور عورت جو نکاح کا جوڑا جو ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے امانت ہے، قرآن نے واضح طور پر هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، مرد عورت کے لیے لباس ہے، عورت مرد کے لیے لباس ہے، شرعی لباس، حیا ہے، پردہ ہے۔ تو اس لیے نئے سال کی آغاز میں مرد اور عورتوں کا نائٹ کلب، ریسٹورنٹ میں، ہوٹل میں ٹور پہ جانا، ایک تو شادی شدہ ہوتے ہیں، شادی شدہ کا اور مسئلہ ہے، لیکن شادی شدہ ہے نائٹ کلب میں جاتے ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ شرعی طریقہ ہے، گھر کے اندر قرآن خوانی کا اہتمام کریں، تلاوت کریں، درود کی محفل سجائیں، استغفار کریں، تو اس لیے یہ ناجائز ہے۔ دوسری طرف گانے،
ناچ، ڈانس اور گانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، صوتان ملعونان، دو آوازیں ہیں اللہ کی لعنت ہے ان آوازوں کے اوپر۔ وہ کون سی آوازیں؟ فرمایا مزمار عند نعمت، نعمت کی وقت باجی کی آواز۔ اللہ نے آپ کو نعمت عطا کی ہے، تو شیطان کو خوش کر رہی، یعنی باجی کی آواز پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ اور فرمایا کہ ایک وائل، صوت وائل عند مصیبت، مصیبت کے وقت چیخنا، چلانا، آواز نکالنا۔ ایک ہوتے آنسو بہنا، یہ اور چیز ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی، حضرت قاسم طاہر جب فوت ہو گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ فرمایا کہ یہ شفقت ہے، رحمت ہے، چیخنا چلانا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو لہذا نئے سال کی آغاز میں آتش بازی کرنا، چیخنا چلانا، یہ یہود و نصارہ کا کام ہے۔ سیٹیاں، تالیاں بجانا، سیٹیاں، قرآن میں ہے سورۃ انفال ورس نمبر 35، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ کا یہ طریقہ ہوتا کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد ننگے طواف کرتے۔ بولیے کس طرح طواف کرتے؟ برہنہ طواف کرتے اور تالیاں بجاتے اور سیٹی بجاتے، یہ ان کی نماز ہوتی۔ مشرکین مکہ ایک تو خانہ کعبہ کے ارد گرد ننگے طواف کرتے، مکان، مکان کہتے ہیں سیٹیاں بجانا، وہ تسدیہ، تسدیہ کا معنی ہے تالیاں بجانا۔ اب دیکھیے اکثر جو یونیورسٹیاں ہیں اس میں بھی یہ اکثر مسلمانوں کے کلچر یہ ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور یہ جو نئے سال کی آغاز میں جب آپ دیکھیں گے ویڈیو وغیرہ، یہ 31 دسمبر رات 12 بجے سیٹیاں بجاتے ہیں اور یہ تالیاں بجاتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے لیے کیا ہے؟ محاسبہ نفس ہے۔